الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر معاملے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، دنیا خود بخود چل رہی ہے، خود بخود وجود میں آئی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ موت آ کر کے رہے گی، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، تو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ موت کسی بھی وقت آ جاتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ بچپن میں چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ بڑھاپے میں جاتے ہیں۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ تو پھر اس کی تیاری میں ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے، اور یہ جو زندگی دی ہے، وہ آخرت کو بنانے کے لیے ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ تو پھر ہم آخرت سے لاپرواہ کیوں ہیں؟ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ سورۃ الانبیاء۔ اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی۔ کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر کسی کو موت سے چھٹکارا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، جو کہ افضل الرسول ہیں۔ آپ سے افضل تو اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ سید الاولین والآخرین، نبی اور رسولوں کے سردار، آپ کو بھی موت آئی۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب ہم اتنا جانتے ہیں کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے، تو موت سے غافل کیوں ہیں؟ اور آج سب سے زیادہ جو غفلت برتی جا رہی ہے، موت سے ہے۔ آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حلال حرام، سودی کاروبار، ظلم و زیادتی، کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ ایسا ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه سکه فرجع الى ربه فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت قال ارجع الیہ فقل له يدع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال اي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ جب ان کے پاس آیا
تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ جانتے ہی ہیں، اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے واپس لوٹائی اور کہا جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھیں، پھر جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئے ان میں سے ہر بال کے بدلے ان کے لیے 1 سال مزید ہے۔ 1 سال ہے ہر بال کے بدلے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہاتھ رکھیں گے کسی بیل کے اوپر تو کتنا جو ہے بال آئے گا۔ کسی بیل ساٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بال آئے گا، یعنی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس کے بعد پھر کیا ہوگا، یعنی اتنی لمبی زندگی ملنے کے بعد پھر میرا حشر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت، یعنی موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو موت ابھی منظور ہے، یعنی پھر موت ابھی مجھے منظور ہے، یعنی ایک دن جب مرنا ہی ہے تو خلاص آج ہی چلتے ہیں، آج ہی ہم قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت آنے والی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی ان مہلتوں سے جو ہمیں حاصل ہے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنی قبر میں روشنی کا انتظام کر لینا چاہیے، جہاں پر کسی طرح کی روشنی نہیں ہوگی، وحشت اور تنہائی کی جگہ ہوگی، وہاں کے لیے ایک ساتھی بنا لینا چاہیے، اپنے لیے ایسے اعمال، اپنی زندگی کے لیے ایسے اعمال کر لینا چاہیے جو وہاں قبر میں ہم سب کی حفاظت کر سکے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں رخت سفر باندھنا ہے، چاہے آج چاہے کل۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اور موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ موت کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے ہمارا اور آپ کا، اسی وقت پر آئے گی، تاخیر سے نہیں آئے گی، چاہے آپ کو کتنی ہی ضرورت ہو دنیا میں رہنے کی، لیکن موت کا ایک اٹل وقت ہے اور اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ منافقون کی آیت ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے، جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے موت کا دن متعین کر دیا ہے تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو موت کی تیاری کرتے ہیں، موت کے لیے ابھی سے وہ انتظام کرتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ہماری زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے۔ مجھے واٹس ایپ پر کسی کا میسج ملا جس میں انہوں نے ایک میت کو رکھ کر کے کفن وغیرہ دے کر کے اس پر ایک پرچی لگا دی تھی کہ یہ شخص اپنا نتیجہ دیکھنے جا رہا ہے۔ یہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ اپنا نتیجہ دیکھنے جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، امتحان میں چل رہے ہیں، اگرچہ ہمیں احساس نہیں ہے لیکن ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور جس دن ہماری موت آئے گی اس دن ہم جائیں گے اپنا نتیجہ دیکھنے جائیں گے۔ تو اس دن تو پھر ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، نتیجہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے تو اچھا نتیجہ، برا کام کیا ہے تو برا نتیجہ۔ تو حقیقت یہی ہے
کہ یہ زندگی جو ہم لوگوں کو ملی ہے یہ ایک طرح کا امتحان ہے، ایک طرح کی آزمائش ہے، اور جس دن یہ روح نکل جائے گی اس دن ہم صرف نتیجہ دیکھیں گے کہ ہم کو اچھی جگہ مل رہی ہے کہ بری جگہ مل رہی ہے، تو ابھی سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور موت تو آ کر کے رہے گی، چاہے ہم کہیں پر بھی ہوں، بس ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں آئے گی، گھر کی چار دیواری میں، یا گھر کے باہر، یا کہیں اور کسی دوسرے ملک میں، جوانی میں، بڑھاپے میں۔ اور جو خواہشات ہیں ہماری، تمنائیں ہیں، تمنائیں پوری ہو پائیں گی یا اس سے پہلے آ جائے گی، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ یعنی اگر آپ مضبوط قلعے میں بھی ہوں، آپ ہوائی جہاز میں ہوں، آپ فضا میں ہوں، آپ زمین کے نیچے ہوں، سمندر کی تہ میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، موت آ کر کے رہے گی، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، اور کوئی بھی آدمی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگنا چاہے، موت سے بھاگنا چاہے، موت سے چھپنا چاہے، موت کو دھوکہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، موت اس کی آ کر کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبر کرے گا، وہ تمہیں خبر کرے گا، بتائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ چاہے ہماری زندگی کسی بھی طرح کی ہو، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ ہم رات کی تاریکی میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، بلکہ ہم جو سینے میں سوچتے ہیں وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اس زندگی میں کچھ کر لینا چاہیے، کچھ اچھے کام اور بھلائی کے کام ہمیں کر لینا چاہیے جو ہمارے لیے کل قیامت کے روز اور قبر میں فائدہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورۃ المنافقون کی یہ آیت ہے۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا اے میرے رب، مجھے تو نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم صدقہ و خیرات ابھی کر لیں، اس لیے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، اور موت آئے گی تو پھر ہم چاہیں گے کہ صدقہ و خیرات کریں تو ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔
ہمیں کوئی تمنا اور کوئی آرزو پوری کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی جو مہلت ملی ہے اسی کو ہم غنیمت جانیں اور آگے کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ اور صحیح فکر عطا فرمائے اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔